إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأولياء أمته أجمعين اللهم صل صلاة دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على كل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ عجب ہیں کھانے غرانے والے. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کریمہ بے بخشائے برحالمہ کستم نصیر کمند ہوا، ندار غیرستوں فریاد رس، تو یا سیارہ خطا بخش و بس. نگاہدار مارا ذراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما. کریمہ بے بخشائے برحالمہ یستم اسیر کمند ہوا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق، ساری کائنات کا پالنہار، ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک، حقیقی اللہ جل شانہ وعلا کی حمد و ثنا، درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں، ہادی کل، محبوب کل، ختم الرسل، امام الانبیاء، بی بی آمنہ کے لال، حسن بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام. احباب ذی وقار، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نیکی تم کرتے ہو یہ اللہ کا فضل ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں. ایک بات یاد رکھیں، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تنگی پہنچتی ہے، تو یقیناً اس کو یہ دوش نہ دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، بلکہ انسان کی اپنی کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. اور بعض دفعہ کوئی بیماری جب انسان کو پہنچتی ہے تو وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھے، اس کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھے تو اللہ پاک اس کا بھی اجر اسے عطا فرماتا ہے اگر وہ صبر کرے. قرآن پاک میں اس بات پر زور دیا، اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے. بارہا اس پہ میں نے بات کی ہے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ انسان جب یہ کہتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، پھر وہ صرف زبان سے کیوں کہتا ہے؟ وہ اس کو مانے بھی کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کے حکم کے بغیر مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا،
اور میرے مالک کے حکم کے بغیر مجھے کوئی نقصان ہے، پھر جب اس کو کوئی نفع ملتا ہے وہ اس پر کہتا ہے یہ میری عقل کا نتیجہ ہے. یعنی اس نے کوئی کاروبار کیا، اس میں ترقی ہو گئی، اب اس کو یہ کہے کہ دیکھو یہ میں نے ایک قدم اٹھایا اور یہ اس کی وجہ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس اللہ نے اس کاروبار کے ذریعے تجھے برکت عطا فرما دی، اور جب کوئی نقصان ہو جائے تو کہے جی مقدر میں لکھا تھا، بس اللہ نے لکھ دیا، قبول کرنا پڑا. بھائی نفع کی بابت اپنی عقل، تدبیر اور قوت کو غلبہ دے، اور جب نقصان ہو جائے اللہ کی طرف منسوب کر دے. یاد رکھیں یہ توکل کے خلاف ہے. ہم نے توکل سنا ہے، زبان سے کہا ہے، ہم کرتے نہیں. توکل کیا ہے؟ کہ انسان اپنی ساری کوشش، محنت، تدبیر سب کچھ کرے، کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے. توکل کا یہ بھی معنی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، نہیں رب کاری دے گا نا وہی جانا ہے جی. نہیں، توکل اپنی محنت کر، کوشش کر، جد و جہد کر، تدبیر کر، تخلیق کر، اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ، اس کا رزلٹ اللہ پہ چھوڑ. جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ماہ سفر شروع ہونے والا ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ جی سفر جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے، سفر جی برکت کوئی نہیں، سفر جو ہے اس میں کوئی کام کرنا نہیں چاہیے. اب نحوست کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نحوست تیرے دو جبڑوں کے درمیان میں دبی ہوئی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نحوست یہ ہے کہ جو وقت تیرا اللہ کی نافرمانی میں گزرا وہ وقت منحوس ہے. جو وقت تیرا اللہ کی نافرمانی میں بیتا وہ منحوس ہے، اور جو وقت، جو سانسیں اللہ کے ذکر میں بیت جائیں وہ لمحہ باعث برکت ہے. جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ نحوست کو دور کرتا ہے، صدقہ نحوست کو دور کرتا ہے. اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری مبتدی نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ایک بندہ بیمار ہے اور جو اس کی تیمارداری کرنے آیا یا اس کے پاس بیٹھ گیا اب جی نہیں یہ بیماری اس کو بھی لگ جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کچھ نہیں، وہ نہیں بیمار ہو سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر کے سوا نہیں ہے، اللہ کے امر کے سوا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر نماز پڑھائی، اور نماز فجر کی نماز پڑھائی، اور اس رات میں بارش برسی، کھل کے برسی. آقا علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا میرے صحابہ آج صبح جو کی ہے، اب جو صبح کی ہے کچھ نے ایمان کے ساتھ کی، اور اگر نہ مانتے تو کچھ کفر کے ساتھ صبح کرتے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جو بارش برسی ہے، تم نے جو یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، تم اس بات کو مانے یہ اللہ کے حکم سے آئی تو یہ ایمان تھا. اگر تم میں سے کوئی یہ کہتا کہ یہ ستاروں کے ملاپ سے بارش برسی ہے، فرمایا تم اللہ کی قدرت کا انکار کر کے ستاروں پہ بھروسہ کر کے کافر ہو جاتے. ہمارے یہاں نا جی ستارہ ملا دیں، بچی اور بچے کی شادی ہے ستارہ ملا دیں. اچھا وہ اس حضرت نے ستارہ ملا دیا، شادی ہو گئی، اب 6 مہینے کے بعد وہ طلاق ہو گئی. میں نے کہا جب ستارہ کدھر گیا بھائی؟ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، نیک فعل اچھی بات کرو، اس بات پہ یقین کر لینا کہ یہ ستارہ یہاں پہ آئے گا تو یہ کام ہو جائے گا، اور اس پہ یقین کر لینا
کسی عامل کو ہاتھ دکھایا، اس نے ہاتھ دیکھ کے کہا یہ لکیر ایسے ہے، یہ لکیر ایسے ہے، لہٰذا یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے. اب اس بندے نے اس پہ ایمان رکھ لیا کہ نہیں مینوں فلانے آکھے ہو جانا ہے. اب اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. کیونکہ ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاتھوں کی لکیروں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور وہ لوگ جن کے ہاتھ ہی کوئی نہیں، ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اگر ہاتھ کی لکیروں میں رزق ہے تو جن کے ہاتھ کوئی نہیں رزق تو وہ بھی کھاتے ہیں. تو جب تم اللہ سے اعتماد ہٹا کے، جہاں تک باریک شرک اصغر میں لکھی ایک بات کہ ہم ڈاکٹر سے دوائی لینے جاتے ہیں، ہم سارے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مگر کہ جو بندہ یہ یقین رکھے کہ اس گولی کے اندر شفا ہے، فرمایا وہ شرک اصغر میں مبتلا ہے. یہ دوائی، یہ گولی ایک وسیلہ ضرور ہے، مگر شفا کون دے گا؟ وہ اس دوائی سے دے دے، اپنی قدرت کاملہ سے دے دے. اس مسئلے کو سمجھے، میں ایک مسئلہ سمجھانے لگ رہا ہوں کہ کسی چیز پر اللہ کے سوا اعتماد کر لینا، بات کو سمجھو. مصیبت پہنچی، یہ اس کی وجہ سے پہنچ گئی. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، کون ہے جو اس کو بچائے گا؟ اور اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے، کون ہے جو اس نفع کو روکے گا؟ کوئی نہیں. جب ہم کہتے ہیں پھر یقین کیوں نہیں کرتے؟ جیسے جی سفر میں شادی نہیں کرنی، یہ صفر ہو جائے گا، توڑنی چڑھتیاں. ہمارے ہاں یہ عورتوں میں بڑی بیماری ہے، خواتین کے اندر یہ بیماری گھوٹ گھوٹ کے بھری پڑی ہے. جس سفر چ نواں مکان نہیں لینا، کی ہوئے گا جی؟ نہیں یہ تو اس گھر چ امن ہی نہیں آنا، اس گھر چ امن ہے. بچے بچی کا رشتہ نہیں کرنا، نہیں یہ توڑ نہیں چڑھے گا. سفر کے مہینے میں نہیں. غیر سطحی باتیں، بدقسمتی یہ کتابوں میں بھی لکھی گئی، کتابوں میں بھی لکھی گئی. بدقسمتی یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں اتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں، باقی نہیں ہوتی. بھئی بلاؤں کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے. غیر سطحی باتیں لکھی گئی، من گھڑت باتیں لکھی گئی جن کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں، اور بدقسمتی سے بعض تو حدیث بنا دی گئی. جس طرح اگر محرم کا چاند گرہن لگے گا ملک تباہ ہو جائے گا، جس سفر میں سورج گرہن لگے گا قتل و غارت گری بڑھ جائے گی. ایسی روایات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سفر کا مہینہ ان باقی مہینوں کی طرح ہے جیسے باقی مہینے ہیں، جیسے باقی مہینے ہیں. اور سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں اصل میں، یہ بات سمجھیں. عرب کے اندر، لسان العرب کے اندر یہ کتاب ہے، لغت کی کتاب، کہ سفر کو اس لیے کہ حجاج اکرام جب حج کرتے، حج کے بعد وہ مکہ سے نکلتے، اور جب حجاج اکرام نکلتے تو عرب کے رہنے والے لوگ بھی تجارت کے لیے پھر عرب کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے سامان تجارت کے لیے. تو وہ جب سفر کا مہینہ تھا، عرب میں بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا، خواتین اور بچے، تو آدمی صفر ہوتے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا گیا. ایک وجہ یہ لکھی. دوسری وجہ کہ حرمت والے 4 مہینوں کے اندر اسلام سے پہلے بھی عرب کے اندر حرمت محرم تک، یعنی وہاں لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، حرمت کے مہینے تھے. جو ہی محرم گزرتا اب سفر میں وہاں لوٹ مار شروع ہو جاتی اور لوگ پھر اپنی جانیں بچا کے وہاں سے نکلتے. اس لیے بھی اس کو سفر کہا گیا. اس کو سفر کہنے کی یہ وجہ لکھی ہے تمام عربی لغت کے لوگوں نے. اور پھر عرب کے جو لوگ تھے زمانہ جہالت کے اندر، وہ سفر کے مہینے کو آگے پیچھے کرتے. وہ کہتے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے جہالت میں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ایام اپنی فطرت پر واپس لوٹ آئے ہیں. یعنی جس طرح مہینوں کی ترتیب اللہ نے رکھی تھی، آج میں محمد کی برکت سے واپس اسی فطرت پر لوٹ آیا ہے زمانہ، اسی ترتیب پر لوٹ آیا ہے زمانہ. اب سفر کے اندر کتنے نیک اعمال ہوئے میں گناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. سفر کے مہینے کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ کونین جناب سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح مولا کائنات سے کیا. سفر کے مہینے میں ہوا ہی مدینے شریف میں.
اگر سفر ہوتا ہی منوس نبی پاک نے کیوں کیا؟ وہی زمانے جہالت کی ان رسموں کو توڑنے کے لیے یہ عمل کر کے بتایا یہ بھی اللہ کے ہاں ویسے ہی ایام ہیں جیسے باقی دن ہیں. نبی علی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی، نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ ہے، جناب صفیہ بنت حی سے نکاح خود آقا علیہ السلام نے سفر کے مہینے میں کیا. دو باتیں ہوگی، یعنی خود آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی سفر میں کیا اور خود آقا علیہ السلام نے اپنا ایک نکاح بھی سفر میں کیا. اور غزوہ خیبر سن 6 ہجری سفر کے مہینے میں فتح ہوا. سفر میں اتنا بڑا مارکا اسلام کا، سفر کے اندر بڑے جلیل القدر صحابہ ایمان لے کر آئے. سفر کے مہینے میں دور فاروقی میں کیسر و کسرا فتح ہوا. سفر کے مہینے میں آذربائیجان اسلام کے زیر نگیں آیا. سفر کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری کا جو آخری لشکر ترتیب دیا تھا، حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں آقا علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا تھا مسیلمہ کذاب کے خلاف اپنے زمانے کے اندر. اور پھر وہ لشکر بس مدینے سے نکلا تو آقا علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا، لشکر واپس پلٹا. وہ جو لشکر ترتیب دیا وہ 27 سفر کو نبی علیہ السلام نے خود ترتیب دیا اور آقا علیہ السلام نے خود اس کا سربراہ منتخب کیا خود. اور پھر اسی سربراہ کو بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قائم رکھا. حالانکہ بعض صحابہ نے یہ بات کی کہ کسی اور کو لگا دو، تو ابو بکر پاک نے فرمایا جس کو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا ہے ابو بکر اس کو بدل سکتا. تو سفر کے مہینے میں تو خود آقا علیہ السلام نے غزوہ ترتیب دیا. غزوہ بدر سے پہلے ایک غزوہ چھوٹا ہوا جس میں خود رسول اللہ شامل ہوئے، وہ سفر کے مہینے میں ہوا مقام ابوا پہ جا کے. اور سفر کے مہینے میں پہلا مدینے کا جو امن معاہدہ ہوا مدینے کے باہر کے قبیلوں سے، وہ سفر کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے کیا. میں نے یہ 2 باتیں بیان کی ہیں اس لیے کہ اگر سفر کا مہینہ برا ہوتا، جیسا کہ آج کل عورتیں بالخصوص ان عورتوں کو اللہ عقل دے دے، ان ہماری عورتوں اور بیٹیوں کو عقل اللہ دے دے. یہ مطلب کہ ایسی سنی سنائی بات، دیکھو جی فلاں کہہ رہا ہے، ڈھینگ کہہ رہا ہے. بھائی قرآن و سنت سے ایک بات ثابت نہیں، ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. یعنی یہاں تک ایک بی بی نے مجھ سے پوچھ لیا جی اللہ نے مطلب کہ اولاد دی ہے تو سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، اب کہتے ہیں ساری زندگی اندر پہاڑ ہی رہنا ہے. میں کہوں رب تینوں دتی ہے، میں یہ دس بھی تینوں خوشی ہوئی ہے؟ اگجی ہوئی ہے. میں نے کہا جب اللہ نے تجھے خوش کیا ہے کیا یہ زندگی میں اللہ اس کو خوش نہیں کرے گا؟ یعنی کس طرح کے ذہن، یعنی اس طرح کے ذہن بڑے پڑے ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ جوہلا خطیب. اور یہ جو ہم کہتے ہیں جی فلاں چیز پڑھ لیں فلاں پڑھ لیں، وہاں یہ چیزیں لکھی ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کر دیا کہ حضور علیہ السلام خود اس مہینے کو اسی طرح. اور پھر قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان کی ترتیب وہی ہے جو بیان کر دی گئی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات کرے گا کہ اس مہینے میں کام شروع نہیں کرنے. ایک صاحب مجھے ملا، اس نے کہا جی ہم محرم اور سفر میں مستریوں کو چھٹی دے دیتے ہیں. میں نے کہا جی وجہ کوئی اس کی وجہ بیان کرو. ایک تو نا ویسے دے دینی ٹھیک ہے، دے دی کوئی بات نہیں ہو تو پتا پھر محرم سفر دی کمائی چ برکت نہیں ہوندی. میں کہا پھر پورا ملک بانچا کرو، پھر روٹی کھانا بھی چھڑ دیو. او بھئی خدا کے بندے، تو نے 2 مہینے جو مزدور ہٹا دیا ہے کیا وہ تجھے دعائیں دے گا؟ جی تو کہتا نہیں میں اس لیے سفر کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ میں اس لیے کام نہیں کر سکتا. بھی کیا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے؟ صحابہ نے منع کیا ہے؟ کسی اولیاء کاملین نے منع کیا ہے؟ بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کے مبارک عرس سفر کے مہینے میں ہیں یا نہیں؟ بلکہ میری اہل سنت کا امام اور میرے امام کا عرس بھی اسی سفر کے مہینے میں ہے. جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عرس 26 سفر ہے نا، 26 سفر ہے آپ کا عرس پاک. اور کتنے اللہ کے اولیاء کاملین ہیں کہ جن کے عرس اس مبارک مہینے میں ہوتے ہیں. تو پھر آپ کس طرح
اور جو بندہ ایک مہینے کو کئی منوس ہے، اور مہینہ کس نے بنایا ہے؟ وہ لو کس نے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو گویا کہ تم اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہے ہو. اللہ کی تخلیق، اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر. اور یہ اصول میں پڑھایا جاتا ہے علماء کو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تنقید کرنا، فرمائے یہی تو کفر ہے. یہی تو کفر ہے. جو چیزیں رب نے بنائی ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو تخلیق کیا ہے، اور ہر وہ چیز جو بنی ہے اس نے اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی رحمت، برکت اور فضل کے ساتھ بنائی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، ان تہمات سے نکلیں، ذہنی افتراء سے نکلیں کہ سفر یہ بدشگونی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی کیا ہے؟ فرمایا منتر لینا، یعنی کہ ایسے اعمال کرنا جو قرآن و سنت سے ٹکرائیں. جی اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، بدشگونی سے منع کی. یہ بدشگونی ہے کہ میں یہ کام، میں سفر اس کام کیتا ہی تاں مینوں کاٹا پی گیا، میں نکاح بچے دا سفر اس کیتا ہی تاں بس کم بنیا نہیں، بس مینوں نہیں کرنا چاہیے سی. اور اسی طرح ہمارے ہاں عامل حضرات بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ، وہ بھی کسی طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. نہیں سفر کاٹ ہی لاؤ چنگا جے، سفر کیوں کرے، کوئی اس کی وجہ بیان کرنا نہیں. اے مینا بھائی تیرے پاس کوئی قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں. نبی علیہ السلام نے تو جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات کی کہ حضور نے فرمایا لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی اس یہاں بدشگونی لینا، اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت ہے. تو اللہ پاک ہمیں اسلام کی اصل روح کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں 2-3 باتیں. حالیہ ان ایام کے اندر عظمت صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا سینٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر. ہمیں اس بات کی خوشی ہے، اچھی باتیں ہونا بھی چاہیے. ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی، چلیں دیر آیا درست آیا. اور جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی، ہمیں تو خوشی ہے، جو اچھا کام کرے اچھا ہے بھائی ان کا. اس میں انہوں نے کوشش کی، جماعت اسلامی نے، سپاہ صحابہ نے، کہ لوگوں نے انہوں نے کوشش کی پئی، اور جنہوں نے پیش کیا انہوں نے کیا، اس میں کوئی دو رائے. اور انہوں نے اس بیل کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں بھائی، انہوں نے بڑی جانیں دی ہیں. پھر کہیں جا کے اب سوال یہ ہے، بل پاس ہوا ہے ناموس صحابہ و اہل بیت، کہ جو بندہ صحابہ کرام، ازواج مطہرات، امہات المومنین، نبی پاک کی اولاد، اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، وہ کوئی بھی ہو، تو اس کے خلاف ایک سزا کا قانون بنا، سزا کا جرمانہ، سزا. اب ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، وہ بیچارہ اس طرح تڑپ رہا ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے. جناب کیوں بن گیا، ہم سے نہیں پوچھا گیا. بس میں نوجوانوں سے کہوں گا بس اتنا سمجھ لیں کہ کون ہے دشمن صحابہ. یہ اللہ کی شان ہے نا، قانون پہ عمل ہونا نہیں ہونا یہ ایک الگ بات ہے. شاید یہ واپس ہو جائے، حکومت ہے نا، زور دے جس کا لاٹھی اس کی بھینس. مگر پہچان جاؤ، جو میں اکثر کہتا ہوں، کہ کون ہے ابو بکر کا دشمن، کون ہے میری عمر کا دشمن، کون ہے میرے عثمان کا دشمن. وہ آج تڑپ رہے ہیں، باقی تو کسی نے نہیں کیا. اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، اہل سنت، سب کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ ہمارے اندر تو، ہمارے تو خمیر کے اندر ہی ادب رکھا ہے، ہمارے اندر تو ادب ہی ادب ہے. بے ادبی والا تصور ہے. وہ طبقہ یہ ہے کہ جن کی تقریر کا آغاز بھی نعوذ باللہ صحابہ کو گالی سے شروع ہوتا ہے، اور اختتام کی تقریریں ہی اس پہ ہے. صحابہ کو گالیاں نکالنے پہ ان کو تو ملتا ہے 50 لاکھ تقریر کا. ان کو بڑی تنگی ہوئی، کیونکہ ان کی نماز کا حصہ بھی ہے صحابہ کو گالیاں دینا. ہاں جی، لیکن ہم تو نقش امن کے لیے کبھی بات نہیں کرتے. لیکن آج وہ جناب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم ملک کو تباہ کر دیں گے، ہم پارلیمنٹ کو گرا دیں گے. یہ جناب کیا کر دیا، تعین کرے صحابہ کون ہے. بھائی صحابہ وہی صحابہ ہیں جو صحابہ ہیں جی. اس لیے نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اب پہچانو اسلام کا دشمن اور نبی پاک کا دشمن، اور نبی پاک کے صحابہ کا دشمن اور قرآن کا دشمن. اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، پھر اللہ ہی حافظ ہے. اب بلا رہے ہیں، کہتے جی یہ کیوں بنا ہے، کس لیے بنا ہے یہ جی، ہم ہمارے لوگوں کو جیلوں میں. بھائی تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ جب تم کہتے ہو، پہلے پتہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کے عالم تو کہتا تھا میں قرآن دی حاشیے تے لکھ کے دین نو تیار ہاں کہ صحابہ دی عظمت دا بل بنے، میں سب تو پہلے دستخط کراں گا. انہوں نے نہیں، یہ ٹھیک نہیں بنیا جی. ابھی پوچھل پہ پاؤں آیا ہے،
ہمارے قبلہ قائد اہل سنت امام نورانی صاحب فرماتے تھے جب گردن پہ پاؤں آئے گا پتہ تو پھر چلے گا. ہاں یہ کوشش اس وقت سے تھی. مگر میرے بتانے کا مقصد ہے کہ نوجوانوں اب بتاؤ وقت ہے. میں جو اکثر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میرا عقیدہ, کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ مولوی ہر جمعے میں اپنی جماعت کا نام لیتا, بھی لیتا ہوں, میں اس جماعت کے صدقے کھاتا ہوں, میں نہیں منافقت کرتا. خدا کی قسم اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ چاندی کے ورق پر سونے کے قلم سے لکھا جائے پھر بھی اس سے بھی پاک ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مجھے اپنے عقیدے پر مان ہے. انشاءاللہ یہ عقیدہ مجھے قیامت کے دن نبی کی شفاعت کا حقدار بھی ٹھہرائے گا, ابو بکر کے ہمسائے میں جنت بھی دلوائے گا. جی ہم تو ابو بکر و عمر کو بھی مانتے ہیں, ہم تو علی حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں. بات کو سمجھے ہو؟ اس لیے گہری نظر رکھو, وقت ہے پہچاننے کا. بس اتنا ہی ہم کہیں گے کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ آپ کیوں بل بلا رہے ہیں, کیوں جناب اینگی پھینگی مار رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب امن تباہ کر دیں گے. تو پتہ چلا کہ ملک میں دہشت گرد کو فروغ دینے والے اور جناب علی ملک میں بدامنی کروانے والے کون ہیں. اب سمجھو اہل سنت نے تو ہمیشہ جانیں دی ہیں, ہاں ہمارے نوجوانوں نے تو ہمیشہ جانیں دی ہیں. اس لیے یہ پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. یہ وطن میرا وطن ہے. ہمارے بزرگوں کے تو ہاں ہم نے وہ جنازہ پڑھا ہے کہ جنازہ سامنے رکھ کے ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی تھی کہ نوجوانوں کے جان لاکھوں کا مجمع تھا, یہ درس ملا تھا کہ اس ملک کے درخت کے پتے ہمارے پتے ہیں, ہم نے ان کو توڑنا نہیں. یہاں کی لائٹ میرے پیسوں کی لگی ہوئی لائٹ ہے, صرف جنازہ پڑھنا ہے. ہم نے اس ملک کی کسی چیز کو کھیڑنا, ہمیں تو یہ پیغام ملا تھا بزرگوں کی طرف سے, اور بزرگوں نے کوئی نہیں کہا تھا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جب کہا ہم نے تو سر جھکا کے نیاز مندی سے کہا ہے کہ بھئی سب کچھ کرو, جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو, مگر ختم نبوت کے خلاف کچھ نہ کرو. ہم رسول اللہ کی عزت و عظمت کے پارے دار ہیں. اس لیے حضرات گرامی قدر ملت کے نوجوانوں, یہ آپ کو میں درس اور فکر دیتا ہوں, اس طرف ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرف آئیں. ہماری عورتوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, آ جاتی ہیں مسجد میں آخری اکثر جی معجزہ دے دو, میں کہ جی کندہ جی علی پاک دا, میں کہیں میرے کو تو کوئی نہیں جی, بی بی پاک دیاں کہانیاں دے دو, میں کی کریں جی پڑھانیاں نے. تو میں کہ جی مرے تو آپ یاسین پڑھ لاں, تو آپ قرآن سویرے اٹھنا, آپ قرآن پاک پڑھ, تو جوانی محلے دی ساری جنانیاں کٹھیاں کر کے انہاں 5 منٹ پڑھنا تے آدھا گھنٹہ انہاں چگلی کرنی ہے. ایویں جے 5 منٹ پڑھنا تے آدھا گھنٹہ انہاں محلے دیاں تے گھر جا کے انہاں کہنا اندے تے چاولاں چ نون ہی کوئی نہیں سی, اندے تے گھر وچوں بو آندی پئی سی, ایڈی گندی جنانی. تو میں کہا جی تو ایڈی چنگی ہے تو آپ اٹھ کے قرآن پڑھ. اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں کہ بی بی پاک کی کہانیاں کہاں لکھا ہے. وہ ایک اشرف کلیار نے لکھ دی ہیں, ان کا پیر ساری کو نہیں, اس میں کیا کیا بکا ہوا ہے وہ میں بتا سکتا ہوں آپ. وہ جی علی پاک کے معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے, اور وہ اس میں لکھا وہ سگریٹ دکانے گئی اور چولہے میں آگ نہیں تھی. بس خبیث سے کسی نے پوچھا ہے کہ مولا کائنات کے زمانے میں سگریٹ تھا؟ پھر وہ لکھا ہوا جس نے اس معجزے کو نہیں پڑھایا اس کے 12 بیٹے مر گئے, جو پڑھائے گا جو نہیں پڑھائے گا اس کا بیٹا قید ہو جائے گا. یعنی توکل اور توحید سے کس قدر ہٹایا جاتا ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے پڑھے ہیں وہ سارے, وہ میں نے سارے پڑھے ہیں. ایک زمانہ تک پرچہ نکلا تھا, اب بھی کہیں اس پرچے بھی لکھا ہوتا تھا فلانے شیخ کو خواب آیا جس نے جناب یہ کام کیا, اتنے پرچے بانٹے, اتنے لکھاں دا نو فائدہ ہو گیا, جنہیں نہیں ونڈے وہ مر گیا, وہ مر گیا, انہیں فلانے ونڈے نہیں انہوں نقصان ہو گیا. وہ کئی بیبیاں جناب, میں ایک دربار تے گیا جناب, وہ پیپر ہل تے کہ لڈو بھی پیا. ساڈا ایک دور سی طالب علمی, منڈے آخر جی کی کریے, میں لڈو کھا لیے پیپر پیا رہن دیئے, کھان دی شے کھا لو. یعنی کس طرح جہالت ہے. اللہ کہتا ہے کہ قرآن برکت آئے گی اللہ کے قرآن پڑھنے سے, برکت آئے گی نماز پڑھنے سے, برکت آئے گی اللہ رسول کی محبت پیدا کرنے سے. تو مائیاں برکت لفظیاں پھر دین کی نہیں ہو رہی. اس لیے خدا کا نام مانو. یہ دیکھو خدا کا نام مانو. ان چیزوں سے بچو, عورتوں کو بچاؤ, سمجھاؤ اپنی خواتین کو, ہماری بیوی بہنوں کو سمجھاؤ. نوے تو نوا فتنہ نکلتا ہے, نوے تو نوا فتنہ نکلتا ہے. بات صرف اللہ کے قرآن کی. نماز کو ترجمے سے یاد کرے جڑی کرنے والی گل ہے. ہن دسو انہاں بیبییاں کول پوچھو, میں تہاڈے کول بھی پوچھنا, کنے بندے نے جنہوں ترجمے نال نماز آوندی ہے؟ آئے اسی پھر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جی میں طوطے نو رٹا دیے, طوطا مالک نو بھی گالاں پھکی رکھدا.
یہ گل ہوئی نا پھر ساری جی ایویں ہی ہے نا الحمدللہ نہ تینوں پڑھا کی پڑھیا نہ انہوں پڑھیا کی پڑھیا بھائی کرن والے کام کرو خدا دے بندیو نماز جو پڑھتے اس کو ترجمہ یاد کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اپنے رب سے کیا کلام کرتے ہو جی کم از کم پتہ تو ہے نا الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا معنی ہے سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے التحیات کا کیا معنی ہے جی جڑی اصل کام میں وہ کرو نا ہر اللہ تللے نہیں ٹرو اس لیے حضرات گرامی قدر میں آپ ضرور اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ میں سخت باتیں کرتا ہوں مگر آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس طرف پلٹیں جس طرف اللہ رسول کا حکم ہے ایسا دائیں بائیں قصے کہانیاں اللہ تللے کفریات اس سے نکلیں توکل الی اللہ کی طرف پلٹیں محبت رسول کی طرف پلٹیں اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے